إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال عز من قائل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال عز من قائل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا فيه بدعاء الغريق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی خالص کتاب اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جنہیں آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا گیا ہے، ہمیں ان کی راہ پر، ان کے منہج پر اور ایسے ہی ان کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کی بات ہے. اور اگر اس میں کہیں کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی کوتاہی اگر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہے، یا ہمارے اور آپ کے ماحول میں کچھ اس انداز کے فتنے ہیں، کچھ اس انداز کی آزمائشیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس راہ پر چلنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، دشواریاں آ رہی ہوں، اور فتنوں نے ہمیں اس طرح سے گھیرنا چاہا ہو کہ ہم اور آپ ثابت قدم نہ رہ پا رہے ہوں، ادھر ادھر میلان ہو رہا ہو، عقیدے کے معاملے میں خطرہ پیدا ہو رہا ہو، ہماری توحید کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو، ہماری ایمان کے ساتھ مشکلات پیدا ہو گئی ہوں، ہماری سنت کی جو زندگی ہے، جو ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اس سنت کی راہ پر چلنے میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، حالات ایسے ہو گئے ہوں، ظروف ایسے ہو گئے ہوں، ملک کے، وطن کے، دنیا کے حالات کچھ ایسے ہوں کہ ہم اور آپ اپنی توحید پر قائم نہ رہ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت نہ رکھ سکیں. حضرات صحابہ کرام اور خیر القرون کی سیرت ہمارے سامنے ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس پر ثابت قدم رہنے میں، استقامت میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہوں. تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ کی چیز ہے. اب اس کے بعد ہماری جو اگلی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس راہ پر استقامت کیسے اختیار کریں گے، کیسے اپنے ایمان کو بچائے رکھیں. ایمان پا لیا، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائی ہے، لیکن وہ صراط مستقیم استقامت کے ساتھ قائم رہ پائیں نہ رہ پائیں، یہ مسئلہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے تو ہماری سب سے بڑی فکر کی چیز ہونی چاہیے کہ ہم وہ اسباب تلاش کریں، وہ وسائل تلاش کریں جس کے ذریعے سے اس دین حق پر، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے نقش قدم پر چلنے پر کیسے استقامت برتیں، یہ ہماری سب سے زیادہ فکر مندی کی چیز ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں. جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے. چند اہم نکات پر اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے گفتگو کروں گا اور اپنے بھائیوں تک، آپ تمام احباب تک، بہنوں تک اور ایسے ہی عزیزوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے. کوئی نیا مسئلہ میں آپ کے سامنے نہیں لا سکتا، کوئی نئی بات پیش کروں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی سے پرانی نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار ہیں.
पुराने नक्शे कदम पर चलने को हिदायत का मेयार समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के नबी हालात आगे मुश्किल होंगे, फितने आएंगे, दुश्वारियाँ आएंगी, तो आप बताइए कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे फितनों से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, तुम पुराने वाले रास्ते पर गामजन रहना, लाजिम पकड़ना, मजबूती के साथ डटे रहना उसी राह पर जो पुरानी राह है, पुराना रास्ता, वो रास्ता जो बहुत पुराना है। जब घोड़े थे, जब खच्चर का ज़माना था, जब गधों पर सवारियां चलती थीं, जब बूढ़ी कमज़ोर ऊँटनियों पर सवार होकर के लोग दुनिया के गोशे गोशे से हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख किया करते थे, वो पुराना ज़माना। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल बहुत कुछ तरक्कियात है दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, तो हम और आप दुनिया में ज़रूर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमें दीन पर साबित कदम रहने के लिए बहुत पीछे जाना होगा। उस वक्त, उस दौर में हमें जाना होगा जिस दौर में वो खालिस दीन उतरा था, खालिस कुरान करीम की तालीमात लोगों के सामने थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपकी हिदायत को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम बराह रास्त उठकर सामने बैठ करके सुनते थे, अमल करते थे, होने वाली कमियों की इस्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो हमें उस पुराने दौर में जाना होगा। ज़माना कितना भी आगे बढ़ता चला जाए, हमें अपनी हिदायत पर, अपनी सबात कदमी पर, हमें इस्तिकामत पर, तौहीद पर, सुन्नत पर कायम रहने के लिए माजी की तरफ जाना होगा, पहले वाली राह पर, पुरानी वाली राह पर चलना होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था। तो सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है कि हम जब हालात नाजुक हो जाएं तो हालात की नज़ाकत में हमें समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसे बचा लेने से नजात मिल जाएगी, जिसे संभाल लेने से आफियत मिल जाएगी, और जिसके चले जाने से कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन वो जो बचा लेंगे और वो चीज़ हमें मिल जाएगी, उसके मुकाबले में ज़ाय होने वाली चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम ने इसका अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। जब हालात तंग कर दिए गए मदीना मक्का मुकर्रमा के अंदर, मुशरिकीन की तरफ से, कुफ़ार की तरफ से हालात नाजुक बना दिए गए, उस वक्त हिजरत करने का हुक्म दे दिया गया। हिजरत क्या, किस चीज़ का नाम है आप जानते हैं ना? हिजरत तो एक मुस्तकिल मौजू है, बेशुमार आयात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, उम्मत के असलाफ की मुस्तकिल किताबें हैं, उलमाए किराम की किताबें हैं, जिसमें हिजरत का मकसद, उसकी अहमियत और उसका तकाजा और उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला के अहदाफ क्या है बंदों के सिलसिले में, ये सारी गुफ्तगू की गई है। लेकिन अगर दीन को बचाने के लिए, अकीदे तौहीद की सलामती के लिए अल्लाह का हुक्म होता है कि वतन छोड़ने की नौबत आ जाए तो छोड़ देना। इससे इतनी बात तो समझना आसान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती सरमाया हमारे पास है तो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और ईमान का सरमाया है। उसके मुकाबले में घर की कोई कीमत नहीं, वतन की कोई कीमत नहीं है, मालत असबाब की कोई कीमत नहीं है, बिजनेस, कारोबार, तिजारत और मुलाजमतों की कोई कीमत नहीं है। इंसान के यहाँ दिरहम व दीनार का अंबार रखा हुआ कोई कीमत नहीं है। मेरे भाइयों, सहाबे किराम ने हिजरत की और मशहूर जो नाम है मेरे भाइयों, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हिजरत करके मक्का से जब मदीना जाने लगे, मुशरिकीन मक्का ने रुकावट पैदा की। आ गई टीम कुफ्फार की, मुशरिकीन की, रोकने के लिए। कहाँ जा रहे हो? मदीना जाने की कोशिश कर रहे हो? ये दोपहर का टाइम है, लोग आराम कर रहे हैं, तुमने समझा कि कोई नहीं देखेगा, हम तुम्हारी ताक में लगे हुए हैं, तुम कब निकल रहे हो? घेर लिया लोगों ने, कहा नहीं हम जाने नहीं देंगे आपको। कहा नहीं, क्या लोगे? लोगे क्या? क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम्हें मैं दे दूं तो तुम मुझे जाने दोगे? दौलत, माल, दिरहम, दीनार, अशरफियां, क्या चाहिए? कहा हाँ, जब तुम मक्का में आए थे तो निहत्थे थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास जो दिरहम है, दीनार है, तुमने मक्के से कमाया है, तुम्हारे पास जो बीवी है मक्के में है, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मक्के के हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम यहां से ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते। तो ठीक है, क्या चाहिए? हमें जो कुछ तुम्हारे पास माल दौलत है, बल्कि उन्होंने पेशकश की, कहा अगर मेरे पास जो कुछ माल दौलत है, माल दौलत है, अगर मैं सब तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? कहा हाँ, तुम दे दो हमें, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमें और क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए? दे दो, चले जाओ। उन्होंने अपने दिरहम दीनार को, रुपए, पैसे, सोने चांदी के सिक्कों को मक्के के किसी जगह पर छुपा रखा था, और ये सोच करके कि मक्का छोड़ करके जा रहा हूं, अब कब हालात बनेंगे, क्या हालात बनेंगे तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल ईमान बचाना सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है। मेरे भाइयों, उन्होंने वो जगह बतला दी जहां उनके दिरहम दीनार रखे हुए थे।
مشرکین مکہ نے ان کو چھوڑ دیا، چلے آئے۔ جب مکہ سے مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا۔ ابھی بتلایا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا، آپ نے نہیں بتلایا، نبی نے پوچھا نہیں، آپ نے بتلایا نہیں، سامنا ہوا، سلام کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ربح البیع، میرے ساتھی بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو، بڑا منافع کا سودا تم نے کیا ہے، بڑا قیمتی سودا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو بتایا نہیں آپ کو ابھی معاملہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حالات کی خبر جبریل لے کر کے آ چکے تھے، بتا دیا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا۔ کہا اللہ کے نبی سب کچھ دے کر کے چلا آیا، لیکن ایمان بچا کے لائے ہو؟ کہاں ایمان تو بچا کے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لیے کہہ رہا ہوں ربح البیع، ربح البیع، سودا بڑا منافع کا رہا، بڑا منافع کا سودا رہا۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایمان کیسے بچاؤ گے، ایمان پر ثابت قدم کیسے رہو گے؟ یاد رکھو مسلمانوں اور اہل حدیثوں، ہمارے اور آپ کے پاس اگر کوئی سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دولت ہے۔ دیکھو دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، نہ جانے کس کس کے سامنے ان کے سر ٹکتے ہیں، نہ جانے کس کس آستانے پر ان کی جبی سائیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو لمبی داستان ہے، لمبی تاریخ ہے، لمبی کہانی ہے، لیکن آپ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں۔ یا آپ کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توحید خالص کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں اس راستے پر رکھا ہے جو نجات کی کشتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت۔ ہم ہوس پرستی نہیں، عقل پرستی اختیار نہیں کرتے، ہوس کے پیچھے نہیں چلتے، دنیا کے فرقوں کے پیچھے اندھے بہرے بن کر کے نہیں بھاگتے۔ ہمارے پاس ایک روشن راستہ ہے، ایک محجہ ہے، ایک روشن آئیڈیل ہے، ایک صراط مستقیم ہے، ایک راہ حق ہے، ہم اسی کی لیگ پر، اسی لکیر پر چلتے ہیں۔ اس سے بھٹک نہ جائیں، اس سے بہک نہ جائیں، یہ چھوٹ نہ جائے حالات کی نزاکت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں یہ ثابت قدم رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، آپ نبی ہیں نا، نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، اگر آپ کو بچایا نہ ہوتا، آپ کے قدم کو جمایا نہ ہوتا، آپ کے ایمان، آپ کی استقامت، آپ کی ہدایت اور آپ کے دعوت حق پر اگر ہم نے آپ کو ڈھارس نہ بدھائی ہوتی، ہم نے آپ کو سنبھالا نہ ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ تھوڑا ہی صحیح لیکن ان لوگوں کی طرف تھوڑا سا مائل ہو گئے ہوتے، ادھر ادھر چلے گئے ہوتے۔ اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ ثابت قدم نہ رکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ضرور مائل ہو گئے ہوتے۔ تو ہم کو آپ کو ثابت قدمی کی کتنی ضرورت ہے؟ قدم قدم آزمائش ہے، لمحہ لمحہ ابتلا ہے، اور سب سے زیادہ امتحان تمہارا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ آزمائش میں ہوتا ہے، جس کا ظرف توحید سے بھرا ہوتا ہے، جس کا پیمانہ سنت سے لبریز ہوتا ہے، سلفیت کی راہ سے لبریز ہوتا ہے، وہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ جس کا پیالہ خالی ہے، جس کے ایمان کا پتہ نہیں، جس کی سنت کا پتہ نہیں، جس کی راہ کا پتہ نہیں، اندھی راہوں پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ تو پہلے ہی سے شیطانوں کی راہ پر یا ان کے کارندے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آزمائش میں وہ ہے جو سب سے زیادہ ایمان اور توحید میں پختہ ہے، اس لیے آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی ہوئی ہیں۔ نبیوں سے زیادہ دنیا میں کوئی نیک اور متقی پرہیزگار نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ دیکھو انبیاء کی تاریخ، اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اندازہ لگا کر کے دیکھو کہ انبیاء کو کتنا زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ نے ثابت قدمی عطا فرمائی، ثابت قدم رہے، امتوں کے لیے، قوموں کے لیے آئیڈیل بن کر کے دکھائے۔ بہرحال تو ثابت قدمی بہت ضروری ہے، ثابت قدمی کی فکر کرو۔ ہدایت کی دعا کر لی، ہدایت مل گئی، توفیق مانگی اللہ سے، توفیق مل گئی، اب یہ بھی کوشش کرو، دعا بھی کرو، اسباب اختیار کرو، وسائل تلاش کرو کہ اس پر ڈٹے کیسے رہو گے۔
بڑے بھٹکانے کے راستے چل رہے ہیں، بڑے بہکانے کے راستے چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے خوبصورت ناموں سے ہم کو آپ کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اس کی سن لیتے ہیں، اس کی سن لیتے ہیں، اس کی تھیوری، اس کا نظریہ، اس کی فکر، متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ تو سب سے ہمدرد ہیں، امت کے لیے، حق کے لیے۔ خطرناک مسئلہ ہے، ایسے آزاد نہیں ہو جانا۔ میں لمبا مسئلہ نہیں چھیڑ سکتا، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ثابت قدم کیسے رہو گے؟ اللہ کے دین پر، ہدایت پر جو آپ کو ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پر کیسے جمے رہو گے؟ کیسے اپنے آپ کو بچائے رہو گے؟ میرے بھائیوں، اس حوالے سے جو 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ مختصر طور پر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیات کو ہم پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، امت کے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، تو بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے 2-4 اہم باتیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بولنے والوں کو، اور اس کے بعد آپ تمام احباب، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، سب کو اللہ عز و جل عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ان باتوں کو اپنے پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز ہے اگر اپنے آپ کو فتنوں سے، آزمائشوں سے، جو آپ کو توحید اور ایمان اور سنت سے، سلف کی راہ سے ہٹانے والے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس پر جمے رہنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا جو کام ہے میرے بھائیوں، وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی آیتیں، بہت ساری آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے راستہ بنا کر کے دے دیتا ہے۔ جو اللہ کی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے۔ انسان الجھا ہوا ہے، حالات ملک کے، دنیا کے ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں، خطرہ ہے ایمان کا، خطرہ ہے دین کا، خطرہ ہے مقدسات کا، خطرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا، سنت کا۔ یاد رکھو، اللہ کی تقوی کی زندگی گزارو۔ دنیا بھر کے تبصرے، دنیا بھر کے نظریات، دنیا بھر کی تقریریں، دنیا بھر کے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ کو سن کر کے، پڑھ کر کے اپنے ذہنوں کو ادھر ادھر منتقل نہ کرو۔ یہی بات یاد رکھو کہ جتنا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھو گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے گا، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی بات بیان کر رہے تھے امت کے چوٹی کے امام طلق ابن حبیب رحمت اللہ علیہ۔ طلق ابن حبیب چوٹی کے امام ہیں، اسلاف میں ایک اونچا نام ہے۔ طلق ابن حبیب یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سمجھا رہے تھے۔ کسی مخاطب نے پوچھا، کہا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی تقوی سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم مشکل اور نازک حالات سے نکل جائیں گے، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھ پائیں گے، تو آپ بتائیے مشکل آ گئی ہے، فتنہ آ گیا ہے، آپ بتائیے کیسے اس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو انہوں نے فرمایا بچاؤ بچانے کے راستے سے، یعنی بچو تقوی کے ذریعے سے۔ کیسے تقوی اختیار کریں؟ انہوں نے فرمایا ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ یہ جملے یاد رکھنا قیمتی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے مشعل راہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ حالات کی نزاکت میں ہمیں چراغ کا کام کرنے والے جملے ہیں۔ کیا کہا طلق بن حبیب رحمت اللہ علیہ نے؟ انہوں نے فرمایا تقوی کی زندگی ایسے گزارو کہ جو بھی عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہے، اسے تلاش کر کے عمل کرو، اندھے بہرے بن کر کے اس کے پیچھے چل کر کے نہ عمل کرو۔ ان تعمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر عمل کرو۔ اللہ کی اطاعت کا عمل کون سا ہے؟ اللہ کا کلام بتلائے گا، اللہ کے نبی کا فرمان بتلائے گا، امت کے اسلاف کی سیرت بتلائے گی۔ کون سا عمل اطاعت کا عمل ہے، کون سا عمل نیکی کا عمل ہے، کون سا عمل ثواب کا کام، کون سا کام ثواب کا کام ہے، کس چیز سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا وعدہ ملے گا، آج دنیا میں آخرت میں بشارتیں ملیں گی۔ اللہ کی اطاعت کی تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کرو۔ اعلی نور من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی پر رہتے ہوئے
ہم نے آپ نے اطاعت کا کام بنا لیا، یہ کام اچھائی کا ہے، یہ کام اچھائی کا، ایسا کرو ویسا کرو، نہیں، اللہ کے نور کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ وہ عمل واقعی اطاعت کا عمل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ علم کی روشنی میں عمل کرو اطاعت کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عمل کیسے کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نور اور علم کی روشنی میں عمل کرو۔ ترجو ثواب اللہ، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، اس کا مقصد دنیا کو دکھانا نہیں، ریاکاری نہیں، نمود نہیں، شہرت نہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ترجو ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، اللہ کے ثواب کی امید رکھو۔ ایسے ہی بقیہ 3 باتیں اور بیان فرمائی۔ اللہ تقوی کے اندر یہ بھی شامل ہے، اللہ کی معصیت کے کام چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، اور وہ بھی نور کے ساتھ چھوڑو۔ علم کی روشنی میں اطاعت کے کام کرو، علم کی روشنی میں گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز تخاف عقاب اللہ، اور گناہوں کے کام چھوڑو تو دنیا کے لیے نہیں چھوڑو، بلکہ اس لیے چھوڑو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اس لیے گناہوں کا کام تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے زندگی گزارو تقوی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکل سے مشکل حالات سے نکلنے کے راستہ بنا دے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان بتلا کر کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر اس نصیحت پر وہ عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین پر ثابت قدم رکھنے کا، ثابت قدم رہنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا۔ تو دین پر ثابت قدم رہنے کا سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہماری صبح و شام، ہمارا 24 گھنٹہ، ہمارا ہفتہ، مہینہ، سال، ہماری زندگی اللہ کی اطاعت پر گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچ کر کے گزرے، اور اس کے لیے باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ، اسی لیے کوئی مجلس، کوئی موقع نہیں جاتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سفر ہو کہ حضر ہو، مجلس ہو، مجمع ہو یا تنہا کوئی ہو، آپ تقوی کی وصیت نہ کرتے ہو۔ کسی نے سفر کرنے سے پہلے آ کر کے ملاقات کی، صحابہ کرام میں سے اللہ کے نبی سفر کے لیے جا رہا تھا، آپ کچھ نصیحت کر دیجئے راستے میں، اس نصیحت کو پلے باندھ کے رکھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں رہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا توشہ ہے، سب سے بڑا سامان سفر ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسری چیز، ہمیں آپ کو فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی توحید، سنت اور صحابہ کا راستہ جو اصل نجات کا راستہ ہے، اس پر باقی رہنے کے لیے دوسرا جو بڑا کام ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت اور سلف امت کی راہ سے کبھی باہر نہ نکلے۔ دنیا کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تھیوری آپ کے سامنے آئے، کوئی بہت بڑا ذہین فتین آدمی، بہت بڑا مفکر آپ کے سامنے کوئی تھیوری لے کر کے آ رہا، کوئی نظریہ لے کر کے آ رہا ہو، آپ بالکل متاثر نہ ہو، دیکھیں اللہ کے کلام میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کی سیرت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں۔ دنیا کے بہکنے بھٹکنے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے لوگوں کی عقلوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، ان کی ذہانت فطانت پر، ان کی مفکریت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، اس لیے مسائل کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر چاہتے ہو ثابت قدم رہو ہدایت پر، گمراہی نہ آئے، ہلاکت نہ آئے، ضلالت نہ آئے تمہاری زندگی میں، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے تمہارے پاس اور میری سنت تمہارے پاس ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہنا، ہلاکت بھی نہیں آئے گی، ضلالت بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے۔ تیسری بات، میں اختصار کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری چیز، ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے راہ حق پر جو تیسرا کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں۔ لیکن سمجھنا جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت تو جماعت تو نہیں بچی، جماعتیں ہو گئی، جماعتیں نہیں، جماعت کو لازم پکڑنا۔ اب میں بالکل اختصار کے ساتھ بتاؤں، جماعت 2 معنی میں استعمال، کئی معنی میں استعمال ہے۔ جو اس حدیث کے پس منظر میں
جو دو معنی بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلامی نظم چلتا ہو، مسلمانوں کا نظام ہے، قرآن نافذ ہے، سنت نافذ ہے، اسلام کا بول بالا ہے، مسلمانوں کا حاکم ولی امر ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ مثال کے طور پر، ایسی صورت جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی نظام پر، جو اسلام کا نظام، مسلمانوں کا حاکم اور سارا ملک جو ہے اسلام پر چل رہا ہے، آپ اس سے الگ تھلگ نہیں ہونا، دھڑ بندی نہیں کرنا، کوئی بغاوت، کوئی خروج، کوئی دنگا، کوئی فساد، کوئی الگ تھلگ ہونے کا معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن جہاں ایسا نظام نہیں ہے ان کے لیے جماعت کا معنی کیا؟ جماعت کو لازم پکڑو، علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، جماعت کو لازم پکڑنا، فرقہ بندی سے، ٹکڑے بندی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ایسی صورت میں ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے جماعت کا معنی کیا ہے جس کو لازم پکڑنا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے جماعت کا معنی کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لیے جہاں بھی اسلامی نظام نہیں، ان کے لیے جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ حق جو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کا راستہ ہے، اسی راستے پر جمے رہنا، یہ نہ دیکھنا کہ فلاں مسئلے میں چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ کم لوگ ہیں، ساری دنیا اتنی بڑی تعداد، اتنے لوگ، اتنے سارے لوگ، تو الگ الگ ان کا اسٹینڈ ہے، الگ الگ نظریہ ہے، اور ہم یہ چند لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا، حق پر ڈٹے رہنا، حق پر۔ ساری دنیا نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا وہ حق پر ہے؟ وہ کتنی بڑی تعداد ہے، وہ ناحق ہے۔ 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنی بھی تعداد کم ہے، 10 صحیح، وہ حق پر ہے، حق کو لازم پکڑنا۔ دنیا شراب پیتی ہے، زیادہ تر لوگ شراب پینے لگ جائیں، زناکاری کرنے لگیں، بدکاری کرنے لگیں، چند لوگ شراب سے بچنے والے رہ جائیں، وہ تھوڑے لوگ جو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، حق پر عمل کر رہے ہیں، یہی لوگ حق پر ہیں۔ تعداد نہیں دیکھنا، تو حق پر تو جماعت کا معنی کیا ہوگا؟ حق پر جمے رہنا، حق پر جمے رہنے والوں کے ساتھ میں رہنا۔ کون ہے حق پر رہنے والے لوگ؟ انہی علماء، انہی فضلاء، اسی مشن، انہی مساجد، انہی ادارے، انہی دعوتی کام، اسی محاذ پر جو لوگ چلنے والے ہیں، اسی محاذ پر تم بھی لگے رہنا۔ کسی کی تعداد، کسی کا نام، کسی کی شہرت، کسی کا چرچا اور کسی کی پبلسٹی دیکھ کر کے دنیا میں ہرگز متاثر نہیں ہونا، اسی حق پر ڈٹے رہنا، چاہے بہت تھوڑے کیوں نہ ہو، اکا دکا کیوں نہ ہو، تب بھی ڈٹے رہنا اسی کے اوپر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے اسلاف نے کہا تھا، فضیل ابن عیاض نے اور دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا، اور یہ جملے یاد رکھنا، انہوں نے کہا تھا لا تستوحش بقلت السالقین علی الحق، حق پر چلنے والوں کی تعداد کم دیکھ کر کے کبھی وحشت محسوس نہیں کرنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ چند لوگ ہیں، یہ کیا چند لوگ ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے، تو کم تعداد دیکھ کر کے کبھی وحشت محسوس نہیں کرنا، اکیلا پن محسوس نہیں کرنا، ڈرنا نہیں۔ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور بہت زیادہ لوگ جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کی تعداد کی کثرت دیکھ کر کے کبھی دھوکہ نہیں کھانا۔ ہمیشہ حق پرست کم رہے، ہمیشہ حق پرست کم رہے، اس لیے راہ حق پر چلنا۔ اس لیے یہ سب سے بنیادی نقطہ کیا ہے میرے بھائیوں، کہ جماعت کو لازم پکڑنے۔ جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب سمجھ گیا کہ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دینا، حق پر ڈٹے رہنا، کم تعداد ہو، مظلوم ہو، مقہور ہو، مارے پیٹے جا رہے ہوں، ہر طرح سے زد و کوب کیا جا رہا ہو، کبھی خاطر میں نہیں لانا۔ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے شہرت والے، بڑی بڑی تعداد، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے پاور کے ساتھ بھی دنیا میں ہو، کبھی بھی متاثر ان سے نہیں ہونا۔ حق پر، اور حق اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت خیر القرون کے موقع پر منہج کا نام ہے۔ اس کے باہر جو کچھ ہے وہ باطل ہے، کتنا بھی خوبصورت نظر آ جائے تو کیا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیسری چوتھی بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے، بہت بنیادی بات ہے میرے بھائیوں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان علماء حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا جو اسی مشن کے زبان سے، قلم سے نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہر دور میں علماء حق نے امت کو باطل کی راہوں سے، ہلاکت اور ضلالت کی راہوں سے بچانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے، پوری تاریخ ہے۔ میں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دور یاد کریں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حالات نازک ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، میری زندگی میں، مدینے کی تاریخ میں اتنا زیادہ روشن
اور خوبصورت دن نہیں آیا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ اتنا روشن دن، اتنا خوبصورت دن، احسن ولا اضوا، کوئی خوبصورت اور حسین دن، روشن دن مدینے کی تاریخ میں نہیں آیا۔ اور جس دن اللہ کے نبی کی مدینے سے وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے آپ، اس سے زیادہ اظلم ولا اقبح، اس سے بدترین اور اس سے زیادہ تاریک اور اندھیرے والا دن مدینے کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ اس قدر حالت تھی اللہ کے نبی کی وفات سے، لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسئلے کھڑے ہو گئے۔ ادھر مرتد ہونے والوں کا فتنہ شروع ہو گیا، دین سے نکل کر کے بھاگنے لگے۔ جو لوگ کسی وجہ سے تھے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، لوگوں نے کہا ختم، اب تو اسلام کے نبی کی وفات ہو گئی، اب چلو چھوڑ دو اسے۔ مرتد ہونے لگے جن کے ایمان مضبوط نہ تھے۔ دوسرے بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ نکل آیا۔ تیسرا، مدینے کے خلاف چڑھائی کرنے کی بھی پلاننگ کرنے لگے لوگ۔ یہ نازک فتنہ تھا۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو آزمائشوں میں پڑنے سے، مصیبت میں، ہلاکت میں، ضلالت میں جانے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امت کو، میرے بھائیو، مضبوطی، عزت، شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں، کمزور نہ پڑ جائیں، دلوں کے اندر کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایسے ہی آگے چلتے ہوئے ہے تو پوری تاریخ، لیکن اخیر میں فتنہ خلق قرآن جب آیا، فتنہ خلق قرآن آپ جانتے ہیں نا، وہ معتزلہ کا فتنہ، تو فتنہ خلق قرآن کے موقع پر امام احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھی، لیکن اخیر میں باقی بچے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، پوری امت آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک بدعت اور باطل مسئلہ دنیا کا حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک وقت کے امام کے اوپر، لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح سے امت کے سامنے پیش کیا، سب کچھ برداشت، لیکن ایک مسئلہ حق کے خلاف زبان سے نہیں بول سکتے۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ او شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، لاؤ قرآن کی کوئی آیت ہو تو بتا دو، میں اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہوں، کوئی حدیث ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دو، میں فتویٰ دے دیتا ہوں، لیکن تم نہیں لا سکتے کوئی دلیل۔ تو احمد بن حنبل ایسے کیسے آپ کی بات کو مان لے اور ایک بدعت کی نشر و اشاعت ساری امت کے سامنے کر دے۔ امت کی نگاہیں امام احمد بن حنبل کی طرف لگی ہوئی تھی، کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا موقف آتا ہے، اسی کو دیکھ کر کے ہم بھی چلیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاری، مارے گئے، ستائے گئے، زد و کوب کیے گئے، سب برداشت کیا، لیکن حق پر ثابت قدم رہے۔ اسی بات کو علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری کے استاذ، انہوں نے کہا تھا اعز اللہ ھذا الدین بأبی بکر الصدیق یوم الردہ وبی احمد بن حنبل یوم المحنہ۔ دو شخصیتوں کو مثال میں پیش کیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی تھی مرتد ہونے والے فتنے میں صدیق اکبر کے ذریعے سے، اور فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، اور سنت نہ جانے پائے، سنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ماننا، نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا فہم، اس کے سامنے کوئی تھیوری برداشت نہیں کرنا۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، خاص طور پر ہمارے عزیز نوجوانوں کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ جذباتی ہیں۔ علم سے جڑنا، علماء سے جڑنا، علم کی مجالس پہ کثرت سے بیٹھنا اور گہری تربیت علم کی حاصل کرنا، اس کی طرف توجہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور میڈیا کے راستوں سے دنیا کی خبریں لینا یہ ان کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام مالک نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا، السنت سفینۃ النجات، یہ حق پر ثابت قدم رہنے کے وسائل کی بات چل رہی ہے۔ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک یہ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ سنت کی زندگی پر، سنت کی زندگی گزارنا۔ سنت سفینۃ النجات، سنت یہ نجات کی کشتی ہے، من رکبھا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ ہلاک ہونے سے، ڈوب جانے سے نجات پا لے گا۔ ومن تخلف عنها غرق، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ جیسے کشتی نوح میں جو بیٹھ گئے وہ نجات پا گئے، اور جو نہ بیٹھے وہ سب کے سب طوفان نوح میں ڈوب
ڈوب کر کے مر گئے، ہلاک ہو گئے، ایسے ہی مثال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سنت تلاش کرو، سنت کی جستجو کرو، مسئلہ عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہاں نہیں ہے، یہاں تو جمہوری جو ہمارا دماغ بنا ہوا ہے نا، ایسے ہم لوگ سعودی عرب اور اسلامی نظام کے بارے میں بھی وہی جمہوری سوچ سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، سنت تلاش کرو، سیاست میں بھی سنت کی پوری رہنمائی موجود ہے۔ کتاب الامارہ، کتابوں، حدیث کے کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے، آدمی دیکھے سارا سسٹم، سارا نظام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ آخری بات، یہ بات ہو گئی، بالکل آخری بات، ہمیں فتنوں سے حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو ایک آخری وسیلہ، حربہ اختیار کرنا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور مناجات کرنا۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کا ماحول ہے، مجھے اس فتنے میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمانا۔ فتنوں میں کود کر کے نہیں جانا۔ کچھ لوگ اتنا بہادر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے خاص طور پر عزیز، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، علماء کے بیچ میں رہتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سا فتنہ ہے، فلاں کو سن لیتے ہیں، فلاں کو فالو کر لیتے ہیں، اگر صحیح بولے گا تو مان لیں گے، غلط بولے گا تو چھوڑ دیں گے۔ کیا ہم نہیں جان سکتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا؟ اس طرح سے ذرا سا وہ فتنے کو آزمانے لگتے ہیں، فتنے کی آزمائش میں ہوتے ہیں لیکن فتنے کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من سمع بالدجال فلینأ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دجال کے بارے میں جو سنے کہ دجال نکل گیا ہے، فلینأ عنہ، تو آزمانے کی کوشش نہ کرے، اس سے دور رہے، بچے، اس کا سامنا نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی اللہ کے نبی نے، فرمایا اس لیے کہ آدمی، خلاصہ بتاتا ہوں اس کا معنی، آدمی سمجھتا ہے ایمان والا ہے اور یہ سوچ کر کے اس کے پاس جاتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، میرے ایمان کو کوئی ٹچ سے مس نہیں کر سکتا، لیکن ایسے شبہات پیش کرے گا دجال کہ وہ شبہات میں بہک کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ذرا سا ٹرائی ورائی مت کرو، دور رہو، خالص اپنے آپ کو دین اور عقیدے پر، اسی راہ پر چل کر کے سنبھالو۔ تو اللہ سے دعا کرنا ہے، ٹرائی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک وقت آئے گا اللہ کی دین پر جمے رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ آگ کے انگارے پر ننگا پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی گوارا کرے گا؟ آگ کا انگارہ ہو، گولا تپا ہوا ہو، آگ میں سرخ ہو چکا، کس کو دم ہے، کس کو ہمت ہے کہ ہاتھ میں لے لے، پیر رکھتے اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ مشکل ہوگا، ایسے ہی مشکل ہوگا سنت اور دین پر جمے رہنا، ایمان، عقیدہ، سنت پر جمے رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حالات کی نزاکت کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، ربنا هب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے اللہ، ہمارے دل کو تو نے ہدایت دے دی ہے، اے اللہ اب اسے موڑنا نہیں ہے، اس میں کجی پیدا نہیں کرنا، اسے مائل نہیں کرنا، اے اللہ اسی پر ثابت قدم رکھنا، اسی پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آخری بات ہے بالکل، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیاتی علیکم زمان، ایسا وقت مسلمانوں تمہارے اوپر آنے والا ہے جس میں ایسے فتنے ہوں گے لا ینجو منہ، ان فتنوں سے نجات نہیں پا سکے گا کوئی، الا من دعا بدعوت الغریق، سوائے اس کے جو ایسی دعا کرے اللہ سے جیسے ڈوبتا ہوا آدمی کی، اب وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کتنا للہیت سے دعا کرتا ہوگا، کتنی عاجزی سے دعا کرتا ہوگا، کتنا زیادہ اس کے یہاں الحاح پایا جائے گا، جتنا زیادہ اس کے یہاں ڈوبنے والا دعا کرتا ہے، پکارتا ہے کسی کو، سنو سنو مر گیا میں، جلدی سے مجھے بچا لو، جتنا الہا و زاری سے وہ ڈوبنے والا دعا کرتا ہے نا، ایسے ہی جو دعا کرے گا وہی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، میں نے چند باتیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے عرض کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں میں ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت اور سلف امت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں فتنوں میں ایمان، عقیدے، سنت، عمل، کردار، ہر اعتبار سے فتنوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رحمت خاص سے اللہ تعالیٰ ہمیں
فتنوں میں ثابت قدم رکھیں، آزمائشوں میں جانے سے اللہ بچا لے، اور اگر آزمائش میں پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ کے نبی یہی بات کہا کرتے تھے نا، تعوذوا باللہ من الفتن، تعوذوا باللہ من الفتن، اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ فتنے نہ آئے، تمہاری ایمان عقیدے عمل سنت کا امتحان نہ ہو، بچ جاؤ۔ لیکن اگر نوبت آ جائے آزمائش میں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند وہ ہے، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے، فتنوں میں جانے کی نوبت نہ آئے، سب سے سعادت مند تو وہ ہے۔ لیکن اگر فتنوں میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، کامیابی سے ہمکنار کر دے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نیک صلہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔